Mubin Ahmed, Nazir Ahmed Ansari, MGVs, Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, Department of Urdu, Class FYB.com, Semester First, Subject Urdu. हम एक اور نظم دیکھیں گے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے. اس نظم کا نام ہے عشق اور موت. کیا نام ہے؟ عشق اور موت. عشق کا تصور علامہ اقبال کے یہاں کیا ہے؟ علامہ اقبال عشق سے کیا مراد لیتے ہیں اور ان کے نزدیک موت کس چیز کا نام ہے؟ اس نظم کے مطالعہ سے ہمیں اس چیز سے واقفیت حاصل ہوگی. یہ جو نظم ہے یہ انگلینڈ کے یا برطانیہ کے یا انگریزی زبان کے مشہور شاعر لارڈ ٹینیسن کے کلام سے ماخوذ ہے. لارڈ ٹینیسن نے انگریزی میں اس موضوع پر ایک نظم کہی تھی. علامہ اقبال نے اسی نظم کو جو ہے اردو کا جامہ پہنایا ہے. لارڈ ٹینیسن 1809 میں پیدا ہوئے اور 1893 میں وہ وفات پائے. علامہ اقبال نے جب اس نظم کو اردو میں ترجمہ کیا، اردو کا قالب عطا کیا، اس کے بعد میں اس زمانے کے مشہور رسالے مخزن میں یہ نظم شائع ہوئی 1903 میں. اس وقت اس میں 29 اشعار تھے، 29. بعد میں علامہ اقبال نے اس پر نظر ثانی کی اور نظر ثانی کے بعد جو ہے اس میں 23 اشعار باقی رہ گئے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا نظم گل رنگی، اس میں بھی علامہ اقبال نے ترمیم کی. اس کے شائع ہونے کے بعد کچھ اشعار کو حذف کیا. اسی طریقے سے اس نظم میں بھی علامہ اقبال نے نظر ثانی کی اور صرف 23 اشعار جو ہے اس میں باقی رکھے، 23. ٹھیک ہے، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس نظم کو. اس نظم میں شاعر کیا کہتے ہیں. سوہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی. مہر کو تاج زر مل رہا تھا، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، سوہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی. سہانی تھی وہ گھڑی، جو ہے سہانی تھی. وہ وقت جو ہے بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا. کون سا نمود جہاں کا، جس وقت اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کائنات کو پیدا کیا،
وہ وقت جو ہے وہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، بڑا ہی سہانا تھا، جہاں دنیا، یہاں ہم اس سے مراد کائنات بھی لے سکتے ہیں، نمود ہوا، ظاہر ہوا، جب اس دنیا کا ظہور ہوا، جب اس کائنات کا ظہور ہوا، یا یہ کائنات وجود میں آئی، یہ کائنات بنائی گئی، تو وہ وقت جو تھا وہ بڑا سہانا وقت تھا۔ اس کے بعد میں تبسم فیشاں زندگی کی کلی تھی، تبسم مسکراہٹ فیشاں بکھیر رہی تھی، تبسم بکھیر رہی تھی، مسکراہٹ بکھیر رہی تھی، کون؟ زندگی کی کلی، زندگی جو ہے اس وقت مسکرا رہی تھی، ٹھیک ہے، ہاں بالکل نیا معاملہ تھا، نئی نئی کائنات وجود میں آئی تھی، ہر شے پر خوشی و انبساط طاری تھا، ہر چیز مسکرا رہی تھی۔ جیسے ہم نیا مکان بناتے ہیں اور وہاں پر جب شفٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہنسی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب اس دنیا کا وجود ہوا، جب یہ کائنات وجود میں آئی، تو ہر ایک جو ہے وہ مسکرا رہا تھا، کیوں؟ اور وہ گھڑی جو تھی، وہ جو وقت تھا، وہ بڑا سہانا وقت تھا۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی۔ مہر سورج، مہر نہیں پڑھیں گے اس کو، یہ ہے مہر، مہر یعنی سورج۔ کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی۔ تاج زر، زر کا تاج، زر سے مراد سونا۔ سونا کیسا ہوتا ہے؟ سنہرے کلر کا ہوتا ہے، گولڈن کلر کا ہوتا ہے۔ تو شاعر وہی کہہ رہے ہیں کہ سورج کو جو ہے وہ سنہرا تاج مل رہا تھا، یا سونے کا تاج مل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا تھا، یا تو سورج کو جو ہے وہ دیا گیا سنہرا تاج، دیا گیا سنہری کرنیں دی گئی، گولڈن ریز جو ہے اس کو دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یا جب سورج نکلتا ہے دن کے وقت، تو اس کی روشنی کیسی ہوتی ہے، کرنیں اس کی کس طریقے سے ہوتی ہیں، سنہری ہی ہوتی ہیں، گولڈن ہی ہوتی ہیں۔ اسی کو شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا۔ تاج زر، زر کا تاج، یہ جو ہے وہ مرکب اضافی کی ترکیب ہے۔ تاج زر، زر کا تاج، سونے کا تاج جو ہے وہ سورج کو مل رہا تھا۔ عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی، اور کیا ہو رہا تھا؟ چاند کو چاندنی دی جا رہی تھی۔ چاند کی چاندنی پتہ ہے سب کو، اس میں کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو قمری مہینہ ہوتا ہے اس میں چاندنی جو ہے وہ بڑھتی اور گھٹتی ہے، اماوس سے لے کر کے پونم تک، پھر پونم سے لے کر کے اماوس تک۔ تو یہ جو چاند کی روشنی ہے جس کو ہم چاندنی کہتے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں شاعر کہ عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی۔ سیاہ پیرہن شام کو دے رہے تھے، ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی، کہیں شاخ ہستی کو لگتے تھے پتے، کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی۔ سیاہ پیرہن،
सियाह ये जो है हम लोग लिखते हैं अलिफ और या के साथ में, सीन या अलिफ हा, ठीक है। यहाँ पर शेरी ज़रूरत के पेश नज़र अलिफ को जो है वो हज़फ कर दिया गया है। सिया पैरहन शाम को दे रहे थे, पैरहन लिबास, और शाम को जो है वो सिया पैरहन अता हो रहा था, ठीक है। क्या मतलब है? यानी जब शाम हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, अंधेरा छाने लगता है। सिया का मतलब है काला। तो शाम के बाद जब रात आने लगती है, तुलू गुरूब आफ्ताब के बाद जो सिया पैरहन है, रात जिसको हम कहते हैं, तो वो रात जो है अपना दामन फैला देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शाम का जिक्र है कि जब शाम ढल जाती है, शाम जो है वो जा करके रात से मिलती है, तो फिर वो जो सिया लिबास है वो हर तरफ छा जाता है। सितारों को तालीम ताबिंदगी थी, ताबिंदन चमकना, इसी से बना है ताबानी। ताबानी कहेंगे तो हमारे यहाँ एक ही तस्वुर आता है, कौन सा? किराना दुकान का, बराबर है। हाँ, तो उसी से बना है, नाम का असर होता है, नाम रखा है अच्छा तो इसलिए चमक रहा है वो, ठीक है। तो सितारों को तालीम ताबिंदगी थी, सितारों को तालीम दी जा रही थी, किसकी? चमकने की, कि रब रात हो जाएगी और रात अपनी सिया जुल्फें सारी कायनात पर फैला देगी, सारी कायनात को अपनी आगोश में ले लेगी। उस वक्त तो तुम्हें क्या करना है? चमकना है, इस सियाही को अपनी ताबिंदगी से जो है वो दूर करना है। यहाँ एक नुक्ता हम ले सकते हैं, जो लफ्ज़ शायर ने यहाँ पर तालीम लाया है, तालीम ताबिंदगी, और ऊपर का जो पहला मिसरा है उसमें सिया पैरहन, कि ये जो सियाही है, जहालत की सियाही कह लो, अंधी अकीदत की सियाही कह लो, जुल्म सितम की सियाही कह लो, पसमानदगी की सियाही कह लो, गरज जितनी भी बुराइयां हैं वो अंधेरा ही हैं। जुल्म की सियाही ये अंधेरा फैलाती हैं, सियाही फैलाती हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि तालीम हासिल करना है और फिर अपनी तालीम के ज़रिए से ख़ुद को चमकाना है और उस सियाही को क्या करना है? ख़त्म करना है। सितारों की तरह चमक करके हर किस्म की सियाही को, हर किस्म के बातिल को, हर किस्म की जहालत को, अंधी अकीदत को, जुल्म सितम को, नाइंसाफ़ी को क्या करना है? ख़त्म करना है। जब सियाही फैल जाएगी जुल्म सितम की, जहालत की, अंधी अकीदत की और दीगर बुराइयों की, बातिल की, उस वक्त तुम्हें जो है क्या करना है कि तालीम का दामन थामे रहना है, तालीम हासिल करना है और फिर सितारों की मानिंद जगमगाना है। सितारे क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। अंधेरी रात में मुसाफिरों को रास्ता बताने का काम करते हैं। आज तो इसकी अहमियत नहीं है, वरना पिछले ज़माने में जब इतनी ज़्यादा साइंसी इजादात नहीं थी, उस वक्त जो मुसाफिर होते थे वो सितारों को ही जो है उनकी मदद से अपना रास्ता तलाश करते थे, अपना सफ़र तय करते थे, चाहे वो बहरी सफ़र हो या बर्री सफ़र हो। ठीक है, आज भी अक्सर बहरी सफ़र में सितारों को देख करके ही जो है वो मल्लाह अपना रास्ता जो है उसको कंफर्म करते हैं। तमाम तर साइंसी इजादात के बावजूद
کوئی حادثے کا شکار ہو گئے، کوئی معاملہ ہو گیا اور سارا جو نظام تھا سائنٹیفک وہ درہم برہم ہو گیا، تو اس وقت جو ہے وہ ستاروں کو ہی دیکھ کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں، کس طرف جا رہے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں شاخ ہستی کو لگتے تھے پتے، کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی. ہستی یعنی زندگی، کہیں شاخ ہستی کو زندگی کی شاخ کو پتے لگتے تھے، یعنی وہ ہری بھری ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. زندگی جو ہے وہ وجود پا رہی تھی، اس میں پتے لگ رہے تھے، کھل رہی تھی زندگی، زندگی کا احیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. پتا لگتا ہے کسی درخت میں، کسی پودے میں پتا لگ رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ پھل پھول رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ روبہ عروج ہے. تو یہی حال تھا، شاخ ہستی کو پتے لگ رہے تھے، یعنی زندگی جو ہے مسکرا رہی تھی، زندگی بڑھ رہی تھی، پھل پھول رہی تھی. کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی، اور زندگی کی کلی پھوٹ رہی تھی، پتے لگ رہے تھے اور اس میں سے کلیاں پھوٹ رہی تھیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگلا جو ہے شعر دیکھتے ہیں ہم. فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ہنسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی. عطا درد ہوتا تھا شاعر کے دل کو، خودی تشنہ کام میں بے خودی تھی. اب ہم لوگ پڑھیں گے اس کو. فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، کورونا پڑھیں گے اس کو آج کے منظر نامے کے حساب سے. برابر ہے؟ اب کوئی بچہ پڑھے گا بولے سر اس وقت کون سا کورونا تھا جس وقت علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی تھی؟ تو معنی کا لحاظ رکھ کے اسپیلنگ سیم ہے، کورونا اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے جو بیماری ہے نا. ہاں. فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا. ٹھیک ہے. اگر ہم پڑھیں گے فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، یہ شبنم کو کورونا ہو گیا، ایسا فرشتے اس کو سکھا رہے ہیں. ایگزام میں ایک بچہ ایسی تشریح کرے گا، جو لیکچر میں اٹینڈ نہیں کرے گا تو وہ یہی دیکھے گا. اور پھر جو ہے جب شبنم کو کورونا ہو گیا تو گل جو ہے وہ ہنس رہی تھی، پھول جو ہے وہ ہنس رہا تھا کہ اچھا ہوا شبنم کو کورونا ہو گیا. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. پڑھتے وقت معنی کا لحاظ رکھیں گے، رموز و اوقاف کا خیال رکھیں گے، کہاں ٹھہراؤ کرنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے. فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا. یہ جو شبنم کے قطرے ہیں، دیکھو شاعر کا تخیل دیکھو، وہ جو قطرے جو پتوں پر صبح کے وقت جن کا ظہور ہوتا ہے، جن کی نمود ہوتی ہے، اس کو شاعر نے رونا کہا ہے کہ فرشتے اس کو شبنم کے قطروں کو جو ہے وہ رونا سکھا رہے تھے. شب اور نم دو لفظوں کا مرکب ہے یہ شبنم. شب یعنی رات اور نم یعنی گیلا تر بھیگا ہوا، بھیگی ہوئی رات. شبنم کا مطلب یہ ہوگا اگر اس کا لفظی ترجمہ ہم کریں گے تو شبنم کو رونا سکھا رہے تھے، یعنی وہ جو پھول پتے پر صبح کے وقت پانی کے جو قطرات نظر آتے ہیں پھولوں کی پتیوں پر، پھولوں پر، باغ میں جب ہم جائیں اور دیکھیں تو اس کو جو ہے شاعر نے جو ہے رونے سے تشبیہ دی ہے. پھر اس کے بعد ہنسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی، اور پھول جو ہے گل، اس سے پہلے گل رنگی میں بھی میں نے بتایا کہ اس کو گل پڑھیں گے، اگر گل پڑھ دیں گے تو یہ مٹی ہو جائے گا. اور گل جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے، گل لگاتے ہیں. تو جس طریقے سے عربی کے لیے رموز و اوقاف کا ہونا ضروری ہے، اعراب کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اردو میں جو ہے اعراب نہیں ہے، لیکن ہمیں
معنی کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھتے آنا چاہیے. ہنسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی. پہلی مرتبہ جو ہے وہ پھول کو ہنسی آ رہی تھی. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو کائنات کا ظہور ہوا تھا، کائنات ابھی وجود میں آئی تھی. ٹھیک ہے. عطا درد ہوتا تھا شاعر کے دل کو، اور شاعر کے دل کو بھی جو ہے درد عطا ہو رہا تھا. کون سا درد؟ حساسیت، سینسیٹیو. شاعر کا دل سینسیٹیو ہوتا ہے. معمولی سی بات جس کو ایک آدمی کچھ بھی تصور نہیں کرتا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ایک جو قلمکار ہوتا ہے، ایک جو فنکار ہوتا ہے، وہ بہت حساس ہوتا ہے. لکھنے والا جو بھی ہوتا ہے، قلمکار یا فنکار، کوئی ایکٹر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی افسانہ نگار ہے، کوئی ناول نگار ہے، فنکار جو بھی ہوتا ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے. اس کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. معمولی سی چیز کی وجہ سے جو ہے وہ سراپا درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی بات کو سنتا ہے، کسی لفظ کو پڑھتا ہے، کسی واقعے کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل پر، اس کے ذہن پر وہ حادثہ یا وہ واقعہ یا وہ بات یا وہ لفظ اس قدر اثر نہیں کرتا جتنا اثر وہ کسی فنکار کے دل پر کرتا ہے. یہاں شاعر سے مراد تمام کے تمام فنکار ہیں کہ ہر فنکار جو ہے اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے. فنکار بڑا حساس ہوتا ہے، اور اس کی یہی حساسیت جو ہے اس کی تخلیق کو جو ہے وہ شاہکار بناتی ہے. سینسیٹیو ہوتا ہے. ایک ایک چیز اس کے ذہن و دل پر جو ہے وہ اثر کرتی ہے. ایک ایک معمولی سے معمولی چیز جسے ایک عام آدمی جو ہے بیکار سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، قابل اعتنا نہیں گردانتا، اس کو بھی جو ہے وہ فنکار گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے. اس کے ذہن و دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہی اشعار کو دیکھ لو. ہمالہ کو ہم نے دیکھا، نظم کو ہم دیکھ کر کے سرسری نکل جاتے ہیں، لیکن شاعر کے دل پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، کیا کیا باتیں جو ہے وہ شاعر نے ہمالہ کے تعلق سے کہی ہیں. دوسری نظم گلے رنگی میں کیا باتیں کہی ہے شاعر نے. ہمالہ کو دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ، لیکن ایسی بات نکل کر کے سامنے آتی ہے کیا جو اقبال نے کہی ہے. گلے رنگی ہم سب دیکھتے ہیں، اس سے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اس پہلو تک ہماری نظر نہیں جاتی جہاں تک اقبال گئے ہیں، غالب گئے ہیں، میر گئے ہیں، دیگر فنکار جو ہے وہ پہنچے ہیں اس کی تہہ میں، اس کی گہرائی میں. تو فنکار جو ہوتا ہے بہت حساس ہوتا ہے، کسی بھی زبان کا ہو. اس چیز کو جو ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور وہی حساسیت جو ہے وہ فنکار کو، اس کی تخلیقات کو جو ہے وہ ایک بلند پایا مقام عطا کرتی ہے. خیر، تو شاعر وہی کہہ رہے ہیں کہ عطا درد ہوتا تھا شاعر کے دل کو. شاعر کے دل کو جو ہے درد عطا ہو رہا تھا، یہ حساسیت مل رہی تھی کہ کوئی بھی چیز کو دیکھو تو اس کو محسوس کرو. پھر اس کے بعد خودی تشنا کام میں بے خودی تھی، اور اس کی بے خودی جو تھی شراب بے خودی کی پیاسی تھی. ٹھیک ہے. خودی تشنا کام، خودی جو ہے وہ پیاسی تھی. کس کی؟ میں بے خودی تھی، بے خودی کی شراب کی پیاسی تھی. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ درد کے بغیر اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کر سکتا. آئی بات سمجھ میں؟
شاعر کو درد کیوں عطا ہو رہا تھا؟ تاکہ وہ اپنی ذات کو بھول جائے اور دوسروں کی جو تکلیف ہے اس کو بھی محسوس کرے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ فنکار بڑا حساس ہوتا ہے. لوگ کچھ بھی کہہ کر کے کچھ بھی بول کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا سامنے والے پر کیا اثر پڑے گا، اس کے دل پر کیا بیتے گی. آئی بات سمجھ میں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک اپنی آنکھ میں انگلی نہیں جائے تب تک احساس نہیں ہوتا ہے. دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا. تو اس لیے شاعر کو درد عطا ہو رہا تھا تاکہ جو ہے وہ دوسروں کے درد کا احساس کر سکے. جب وہ اس درد سے، اس تکلیف سے گزرے گا تو اسے دوسروں کے درد کا احساس ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ غربت کا درد کیا ہوتا ہے وہ ایک غریب ہی جانتا ہے. بھوک کیا ہوتی ہے اس کا احساس اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو بھوکا رہا ہو، جس نے بھوک کا درد سہا ہو، جس نے بھوک کی صعوبت برداشت کی ہو. تو اسی لیے شاعر کو درد عطا ہو رہا تھا تاکہ وہ دیکھے، لوگوں کے درد کو محسوس کر سکے. اور جس کے اندر فنکاری نہیں ہوتی، جو فنکار نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے کچھ بھی سخت سست جو ہے کہہ کر کے نکل جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے یہ لفظ جو ہے کس طریقے سے سامنے والے کے ذہن و دل پر تیر کی طرح، نشتر کی طرح، تلوار کی طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس کے دل کو کتنی چوٹ پہنچا رہے ہیں. یہ احساس ان کو نہیں ہوتا ہے. یہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ ایک فنکار ہی جو ہے اس درد کو، اس کرب کو محسوس کر سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شعراء ہوتے ہیں، جو ادبا یا جو فنکار ہوتے ہیں، ان کا مزاج جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بڑے شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں. کیونکہ ایک بات دیگر لوگوں کے لیے معمولی ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن وہی ایک بات ایک فنکار کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. ارے معمولی سی تو بات تھی، شاعر صاحب ناراض ہو گئے، مشاعرہ چھوڑ کے چلے گئے، فلاں صاحب جو تھے انہوں نے جو ہے پینٹنگ بنانا چھوڑ دی. نہیں، یہ جو ہے ایک عام آدمی کے لیے معمولی بات ہو سکتی ہے، لیکن فنکار کے لیے وہ معمولی بات نہیں ہوتی. اٹھی اول اول گھٹا کالی کالی، کوئی حور چوٹی کھولے کھڑی تھی. زمیں کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں، مکاں کہہ رہا تھا کہ میں لامکاں ہوں. اٹھی اول اول گھٹا کالی کالی، کوئی حور چوٹی کو کھولے کھڑی تھی. زمیں کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں، مکاں کہہ رہا تھا کہ میں لامکاں ہوں. دنیا کا وجود ہوا ہے، اس لیے جو بھی کام ہوگا پہلی مرتبہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی کالی کالی گھٹا جو ہے وہ اٹھی تھی پہلی مرتبہ، اول. ٹھیک ہے؟ اور کیا محسوس ہو رہا تھا؟ جیسے کوئی حور چوٹی کھول کر کے کھڑی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کالی گھٹا کو شاعر نے تشبیہ دی ہے حور کے کالے کالے سیاہ بالوں سے. اب گھٹا دیکھو، بادل کیسے ہوتے ہیں، ابر کیسا ہوتا ہے نا، گھنگور گھٹائیں چھا رہی ہیں. نظم میں اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے. اس کو تشبیہ دی ہے شاعر نے حور کے بالوں سے، حور کی چوٹی سے. زمیں کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں، مکاں کہہ رہا تھا کہ میں لامکاں ہوں. اور زمین جو ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اترا رہی تھی کہ میں بلندی میں آسمان ہوں. ٹھیک ہے؟ جب آدمی کہیں نئی جگہ پر جاتا ہے، کوئی نئی چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں.
آئی بات سمجھ؟ تو ایسے ہی زمین جو ہے جب وجود میں آئی بالکل نئی نہیں تھی، تو اس کو کیا دعویٰ تھا کہ میں آسمان ہوں، میں زمین نہیں ہوں. میں معمولی، مطلب زمین کو دعویٰ تھا آسمان ہونے کا، مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ رہی تھی، بہت بلند سمجھ رہی تھی. آسمان ہوں مطلب میں آسمان ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آسمان زمین ہے اور زمین آسمان ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو دعوت میں بہت بلند بالا چیز ہوں. آئی ایم سم تھنگ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں. ٹھیک ہے، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کیا انجام ہوا اس کا؟ ابھی تک جو ہے نمونہ عبرت بنا ہوا ہے. تو یہ آئی ایم سم تھنگ، ایگو، انا، یہ جو ہے لے ڈوبتی ہے انسان کو. میں ہی میں ہوں، میں جو ہے نا کھا جاتا ہے انسان کو. تھی تو زمین پیروں تلے روندی جا رہی ہے ابتدا سے لے کے اب تک، لیکن دعویٰ کیا تھا شروع میں کہ میں آسمان ہوں، آئی ایم سم تھنگ، میں کون ہوں مجھے نہیں جانتا ہے. کرتا ہے آدمی دعویٰ. وہی مکان کہہ رہا تھا کہ میں لا مکان ہوں، اور مکان اپنے آپ کو لا مکان سمجھ رہا تھا. مکان کیا ہوتا ہے؟ ایک حد ہوتی ہے آدمی کی، لمیٹیشن ہوتا ہے. مکان ہم کہتے ہیں جب آگے آپ پڑھو گے افسانے کے اندر وحدت زمان اور وحدت مکان. تو مکان کہہ رہا تھا، یعنی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے مکان کی، برابر ہے. اگر لمیٹیشن نہیں ہو تو وہ مکان ہی نہیں کہلائے گا، برابر ہے. چار دیواری ہوتی ہے، اور وہ چار دیواری جو ہے وہی مکان کہلاتا ہے. اگر چار دیواری نہ ہو تو وہ مکان کہلائے گا کیا؟ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو مکان کہہ رہا تھا لا مکان ہوں میں، میری کوئی سرحد نہیں ہے، میرا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لا یعنی نہیں، میری کوئی حد نہیں ہے، میں بہت وسیع ہوں، میں بہت بڑا ہوں. نہیں، ہر ایک کے اوپر ایک اس سے سپیریئر ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں تو میرے اوپر کوئی نہیں ہے. نہیں، ہر ایک کو جو ہے وہ جواب دینا ہے اپنے سے اوپر والے کو. اور اگر کوئی کسی وجہ سے بچ رہا ہے تو کل آخرت میں اس کو جواب دینا ہے، اپنی عیاری سے، اپنی مکاری سے، اپنے مکر سے، اپنے فریب سے، اور جو بھی ہو. اس وجہ سے اگر یہاں جواب نہیں دے سکا، وہ بچ گیا کسی وجہ سے، تو آخرت میں تو بہرحال اس کو جواب دہی کرنی ہی ہے. یہاں نا انصافی اس نے کر لی، ظلم و ستم کر لیا، جو بھی کر لیا ٹھیک ہے، لیکن ایک آخری عدالت باقی ہے. وہاں کچھ نہیں چلے گا، تعلقات نہیں چلیں گے، پیسے نہیں چلیں گے، رشتہ داریاں نہیں چلیں گی، ریلیشن نہیں چلے گا، عہدے اور پوسٹ اور کرسیاں نہیں چلیں گی. وہاں تو انصاف ہوگا بہرحال، اور وہاں کوئی بچ نہیں سکتا. وہاں کا انصاف سے کسی کو انکار بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہی تھی، اپنے درجے سے بلند سمجھ رہی تھی، اونچی اڑ رہی تھی. آئی ایم سم تھنگ والا معاملہ تھا اس وقت. کسی کو جو ہے اپنی اصل کا علم نہیں تھا. زمین کچھ کہہ رہی ہے، آسمان کچھ کہہ رہا ہے، مکان کچھ کہہ رہا ہے. اس طریقے سے جو ہے معاملہ تھا. یہ نظم کے اتنے اشعار میں شاعر نے جو بھی کہا ہے وہ ہم کو نے دیکھا. آئندہ لیکچر میں اس کے آگے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. نظموں کا جو دوسرا بند ہے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں دیکھیں گے.